نہایت ہی واجب الاحترام پرنسپل صاحب, وائس پرنسپل صاحب, دیگر اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں, آج نیشنل ایجوکیشن ڈے ہے, یعنی کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا دن. میں اس پر چند لفظوں پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے. ہم وقت کے مارے ہیں لیکن احساس ابھی تک زندہ ہے. ہم وقت کے مارے ہیں لیکن احساس ابھی تک زندہ ہے. پر کھونا ہماری جرأت کو ہم لے کے قفس اٹھ جائیں گے. پر کھونا ہماری جرأت کو ہم لے کے قفس اٹھ جائیں گے. زندہ ہے. ہم وقت کے مارے ہیں لیکن احساس ابھی تک زندہ ہے. پر کھونا ہماری جرأت کو ہم لے کے قفس اڑ جائیں گے. جو قوم اپنی ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ مستقبل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. تحریک آزادی ہند میں مسلم علماء نے جو کردار نبھایا ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے. امام الہند, جنگ آزادی, سپاہی سالار, سیاستداں, صاحب طرز اور انشا پرداز. ان کا نام محی الدین اور تخلص آزاد تھا. مولانا آزاد 1888 عیسوی کو آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے. 1898 میں والد خیر الدین کے ساتھ کلکتہ چلے آئے. آپ کی ساری تعلیم گھر پر ہوئی. قرآن شریف مکہ معظمہ میں ہی فارغ کر دیا تھا اور اپنے والد صاحب سے ہی فارسی سیکھی. مولانا آزاد نے ادبی موضوعات کے علاوہ مذہبی, سیاسی موضوعات پر بہت کچھ لکھا ہے. انہوں نے قرآن اور اسلام کا بھی خوب گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا. علوم و فنون پر ان کی گہری نظر تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہتر مقرر بھی تھے. جس وقت ہمارا دیش آزادی کے لیے کوشش کر رہا تھا, اس وقت مولانا آزاد نے اپنی زبان اور قلم سے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں آزادی کے وطن کی محبت اور تڑپ پیدا کر دی. ان کی طرف سے جاری کیا گیا الحلال اخبار نے سارے ہندوستان میں آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو اکٹھا کرنے کا کام کیا. آپ ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے اور ہمیشہ اس کام کے لیے کوشاں رہے. اس اخبار کی مدد سے ہندو مسلم اتحاد دیکھ کر انگریزوں نے اس اخبار پر پابندی لگا دی. وطن سے محبت کی تڑپ میں مولانا آزاد نے دوبارہ ایک اخبار جاری کیا جس کا نام البلاغ تھا. اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل جانا پڑا اور تقریباً 16 سال تک جیل کی سلاخوں میں گزرے. آزادی سے پہلے 7 سالوں تک کانگریس کے صدر رہے. آزادی کی مختلف تحریکوں میں حصہ لیا اور 1942 عیسوی کو کوئٹ انڈیا تحریک کی صدارت کی. آزادی کے بعد آپ کو ہندوستان کا وزیر تعلیم بنایا گیا. 22 فروری 1958 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا اور اس لیے ان کی یوم پیدائش یعنی 11 نومبر کو نیشنل ایجوکیشن ڈے منانے کا فیصلہ کیا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کافی عمر کے در و دیوار ہلا دو, گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے, کنجش کے فرما گوشاہی سے لڑا دو. مولانا آزاد نے تعلیم یافتہ ہندوستان کی بنیاد رکھی تھی. مسلم معاشرے میں بھی دائی بیداری پیدا کرنے کے لیے ان کا اہم کردار رہا ہے. وہ اقلیتوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ یہ تمہارا ملک ہے اور اسی ملک میں تم رہو گے. وطن کی آزادی کے لیے مولانا آزاد نے بہت قربانیاں دی. ہم کیسے بھلا سکتے ہیں مولانا آزاد کے اس پکار کو, اس نعرے کو جو بٹوارے کے وقت انہوں نے لگائی تھی کہ اے مسلمان کہاں جا رہے ہو تم, کہاں جا رہے ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر. تمہارے باپ داداؤں کی, تمہارے بزرگوں کی جاگیر تمہیں بلا رہی ہے. جامع مسجد کی مینار تمہیں پکار رہی ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو اپنے وطن کو چھوڑ کر. تو ہم اس نعرے کو کیسے بھلا سکتے ہیں جو 1923 میں انہوں نے کانگریس کے ایک میٹنگ میں ایک تقریر کی تھی. مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اگر خدا کا کوئی فرشتہ قطب مینار پر آ جائے اور یوں کہے کہ اے آزاد تمہیں سوراج آزادی کل مل جائے گی اگر تم ہندو مسلم کو ایکتا کی بات کرنا چھوڑ دو گے.
لیکن مولانا آزاد نے کہا اگر مجھ سے ایسا کوئی کہے تو میں آزادی کو ٹھکرا دوں گا، مگر ہندو مسلم ایکتا کی بات کرنا نہیں چھوڑوں گا میں۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اپنے سیکولرزم کو کیسے بچائیں؟ میرے ساتھیوں، اندھیرے کو صرف اجالا ہی کاٹ سکتا ہے، بھوک کو صرف کھانا ہی کاٹ سکتا ہے، اور پیاس کو صرف پانی ہی کاٹ سکتا ہے، تو نفرت کو کیا چیز کاٹ سکتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ نفرت کو صرف پیار کاٹ سکتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں پیار ہے، اپنے اس وطن کے لیے محبت ہے، جس مولانا آزاد نے اپنے وطن کے لیے قربانیاں دی، تو ہم بھی اگر اپنے دلوں میں پیار رکھیں، ہندو مسلم یکتا کرنے کی بات کریں، تو سب ایک جیسے دکھیں گے، سب کی نظروں میں سب ہندو مسلم برابر رہیں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر سے کرنا چاہوں۔ ہم جن راہوں سے گزرے ہیں، نقش و قدم چھوڑ آئے ہیں،